قال انه یقول انها بقرۃ، یہ تو وہی الفاظ ہیں جو پہلے آئے ہیں. اس نے کہا، اور اس نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہو کیسی ہو، لا ذلول، یہ عربی کا لفظ ہے، پیور عربی کا لفظ ہے، اردو میں اسے ملتا جلتا لفظ نہیں ہے. کام نہ کام میں لگائی گئی، لا ذلول کام میں نہ لگائی گئی ہو، کام نہ لیا جاتا ہو. یعنی کون سا کام؟ تثیر الارض، تثیر الارض، یہ زمین جوتتی ہو. ٹھیک ہے، زمین پہ ہل چلانے کے لیے گائے کا استعمال ہمارے ہاں بھی ہوتا رہا ہے بہت دیر تک. شاید ابھی بھی بعض جگہوں پہ جہاں پہ ٹریکٹر وغیرہ نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ ابھی بھی ہوتا ہے. زمین جس جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ تسقی، یہ اس طرح کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، سقا، استسقا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سر مانگنا، پانی مانگنا، طلب کرنا، مانگنا یا طلب پانی کرنا، مانگنا. ساقی، پانی پانا. جی پلانے والا. ٹھیک ہے، سقا پانی پلانے کو کہتے ہیں. تو تسقی نہ پانی پلاتی ہو، ٹھیک ہے، نہ پانی دیتی ہو. الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو. ٹھیک ہے، حرث کھیتی کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ نکلتا ہے حارث. حارث کہتے ہیں کسان کو، کھیتی باڑی کرنے والے کو. ٹھیک ہے، حرث کھیتی اور حارث کسان. اور نہ وہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. مسلمتن سلامت ہو، ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہو. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم قربانی کے لیے کوئی جانور دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، کان ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے، سینگ ٹوٹا نہیں ہونا. تو کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو اس میں. قالوا، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، الآن جئت بالحق. الآن، الآن کا مطلب ہوتا ہے ابھی، ناؤ. ٹھیک ہے، ابھی. جئت آئے تم، یہ جا سے ہے. ٹھیک ہے، جا سے ہے. جئت، جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیا. اور جئت، تا آخر پہ آئے نا، تا زبر تا، اس سے مطلب ہوتا ہے تم. جئت آئے تم. ٹھیک ہے، یہ تو آیا یا آئے تم. اب تم آئے بالحق، حق لے کر، یعنی اب تم نے صحیح بات کی ہے. ٹھیک ہے، فذبحوها، پھر فذبحوها، پھر ذبح کیا اسے، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا. وما، اور نہیں، کادو، کادو کا مطلب ہوتا ہے لگنا، کسی چیز کا سیمز، ہم کہتے ہیں نا، ایسا محسوس ہوتا. وما کادو، اور ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا، یفعلون، کہ وہ ایسا کریں گے، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال چاروں نچار انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. یہ تھی آج کی آیات. امید ہے یہ قصہ بھی انٹرسٹنگ تھا اور سبق آموز بھی تھا. چلیں یہ بتائیں کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کہانی کی کڑیاں وہاں جا کے ملتی ہیں جہاں پہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا. تو آپ کو یاد ہے کہ وہ کس قسم کا بچھڑا تھا جس کو معبود بنایا تھا؟ وہ سونے کو سونے کا. پگھال کے اس کا مجسمہ بنایا گیا تھا نا، بچھڑا بنایا گیا تھا. تو اس کی عقیدت، اس کا تقدس ابھی تک ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو زرد رنگ کی گائے ہوتی تھی نا، جو پیلے اور زرد رنگ کی، گہرے رنگ کی گائے ہوتی تھی، تو اس گائے کو یہ کیا کرتے تھے کہ اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے، نہ اس سے زمین کو جوتنے کا کام لیتے، نہ اس سے پانی دینے کا کام لیتے. اس کو چھوڑ دیتے تھے، آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اب اگر یہ اسی وقت پہلے حکم پہ ہی گائے ذبح کر دیتے، تو کسی گائے کو بھی، یہ کالی گائے کو، سفید گائے کو، بھوری گائے کو، کسی کو بھی ذبح کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بوڑھی کو ذبح کر دیتے یا چھوٹی کو پکڑ کے ذبح کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے. لیکن
جو جو یہ سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس امر کو، اس حکم کو اور مشکل بناتے گئے۔ اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے پہلا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو بلکہ جوان ہو، ٹھیک ہے؟ تو بوڑھی گائے ویسے ہی کسی کام کی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ تو ابھی ہوتی چھوٹی ہے۔ تو جوان گائے ہوتی ہے جو کسی کام کی ہوتی ہے، تو اب انہیں جوان گائے ذبح کرنی پڑ گئی۔ پھر جب انہوں نے پھر پس و پیش کیا، جب دوسرا سوال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کلرز کا بھی جو ہے نا وہ بالکل وہی گائے اسپیسیفک کر دی جو ان کو عزیز تھی۔ انہوں نے کہا رنگ کیسا ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو اب تم ایسا کرو گولڈن کلر کی گائے کو ذبح، زرد رنگ کی ہو کہ گاڑے زرد رنگ کی گولڈن ٹائپ ہی ہے تو اس طرح کی گائے کو ذبح کرو۔ اب یہ مزید پھنس گئے تو پھر پس و پیش کیا، پھر تیسرا سوال کیا تو پھر اب انہوں نے کہا کہ ہاں وہ گائے جو تم نے آزاد چھوڑی ہوئی ہے نا، جس کا تقدس تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، جس سے تم کوئی کام نہیں لیتے ہو، اس گائے کو اب ذبح کرو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا اللہ کے حکم میں ہم پس و پیش کریں گے نا، جتنا سوال اٹھائیں گے، ہم اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔